اکھنا دعا منگو خالق کائنات سید عدد مولا درجات بلند فرماوے۔ مجلس اعلان سماعت فرماؤ۔ سالانہ مجلس 4 اکتوبر ڈیرہ پڑھیارہ غلام محمد پڑھیار مجلس دعوری جدید ملک دے نامور علماء و ذاکرین پرسن اور عشرہ محرم شہر آل عمران شوکت رضا شوکت رتو کو اللہ انشاءاللہ خطاب فرمائسن۔ میں ان ملتمساں واجب القدر واجب الاحترام جناب علامہ محمد افضل حیدری صاحب اپنے مخصوص انداز ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائسن۔ انہاں دی آمد تے اور اب ذکر دی قبولیت دے واسطے مرحوم دے اصال ثواب واسطے باواز بلند صلوات۔ آؤ جی بسم اللہ۔ پرسائیں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے باواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بسم الله الرحمن الرحيم يا علي لولا أني أخشى أن تقول فيك فئة من الناس ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالة أن لا تمر على أحد من الناس إلا ويأخذ التراب من تحت قدميك صلوات پڑھیے بابا۔ خداوند قدوس بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل لا یزال بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اس مجلس کو، اس تذکرہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت جعفریہ اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے۔ اللہ رب العزت بحق حضرت امام حسین علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
دوستو بزرگوں اور عزیزو، خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں اس عارضی اور فانی دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے آل محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمائے۔ اس عظیم نعمت پر خالق لم یزل کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ زندگی تمام ہو جائے اس ایک نعمت ولایت و محبت و مودت آل محمد کا حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جتنی نعمتیں خلق فرمائیں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میں نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں بنائی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تمہاری زندگی ختم ہو جائے، میری نعمتیں گنی نہیں جا سکتی ہیں۔ لا تعداد اور ان گنت نعمتیں عطا کرنے والا اللہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو میں نے لا تعداد نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، بندہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ لا تعداد نعمتیں عطا کرنے والے اللہ نے اس عارضی اور فانی زندگی میں ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، آل محمد کی محبت والی نعمت ایک طرف، دنیا کی ساری نعمتیں مل کر بھی آل محمد کی محبت والی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، علم کلام کی اصطلاحوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، دوستو اللہ کی بنائی ہوئی ساری نعمتیں بنتی ہی اس وقت ہیں جب ان میں آل محمد کی محبت شامل ہو۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، خالق لم یزل نے، کہ اس اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی۔ میں تقریباً اپنی ہر مجلس کی ابتدا میں عرض کیا کرتا ہوں، شیع و ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں سے اللہ نے ہر کسی کو آل محمد کی محبت عطا نہیں کی۔ اربوں کی تعداد میں سے اللہ نے چند لوگوں کو چن کر ان کے دل میں آل محمد کی محبت ڈالی۔ یا علی، ہر کسی کا مقدر نہیں ہے۔ آل محمد کی محبت بہت قیمتی جوہر ہے، اس کی حفاظت کرو، یہ بہت کام آنے والی شے ہے۔ آل محمد کی محبت کائنات میں اتنی قیمتی ہے، سید الرسل پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں یا علی لو اتی الرجل یوم القیامت باعمال 70 نبیا، اگر قیامت والے دن کوئی بندہ 70 نبیوں جتنے اعمال اکٹھے کر کے لے آئے، ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، 70 نبیوں جتنی نیکیاں، 70 نبیوں جتنے اعمال حسنہ، 70 نبیوں جتنی نیکیاں اکٹھی کر کے لے آئے، لم یعلک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر اس بندے کے دل میں یا علی تیری محبت نہیں ہے، جنت جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی ہے۔ دراصل یہ محبت اہل بیت،
یہ اعمال کے قبول ہونے کی شرط۔ ہمارے مکتب اہل بیت کے بہت بڑے عالم دین شہید اول گزرے ہیں۔ شہید اول وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں محبت اہل بیت کے جرم میں، جنہیں فقہ اہل بیت کی تبلیغ کے جرم میں 2 اونٹوں پہ زندہ بٹھا کے اونٹوں کو جدا کر کے زندہ چیر دیا گیا تھا۔ بہت عظیم ہستی تھی۔ جرم کیا ہے؟ فقہ اہل بیت کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام بتاتے، لوگوں کو آل محمد کا دروازہ دکھاتے ہیں۔ یہ جرم ہے ان کا۔ 2 اونٹوں پہ بٹھا کے اوپر سے رسیوں سے جکڑ کے اونٹوں کو جدا کر دیا گیا، زندہ چیر دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ شہید اول کا رابطہ یہ تھا، جب دونوں اونٹوں پہ بٹھایا گیا، ایک بیٹھے ہوئے بندے سے کہا ذرا یہ ٹھیکری مجھے اٹھا کے دے، یہ ایک چھوٹا سا ٹھیکری پتھر دے مجھے۔ اس پہ شہید اول نے لکھا ربے انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مشکلوں میں ہوں، پروردگار میری مدد فرما۔ اس ٹھیکری کو ہوا میں اڑایا، تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیکری واپس شہید اول کی گود میں آئی۔ اس کی دوسری طرف لکھا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اے شہید اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ شہداء کا، ان علماء کا اتنا رابطہ اللہ سے۔ اس شہید اول نے کتاب لکھی ہے، لمحہ دمشقیہ کہتے ہیں، ہمارے مدارس میں آج بھی پڑھائی جاتی۔ انہوں نے 7 دنوں میں لکھی تھی، قید خانے میں۔ جب یقین ہو گیا کہ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کہ یہ جو ذخیرہ، یہ جو امانت ہے فقہ آل محمد کی میرے ذہن میں موجود ہے، اسے میں آئندہ نسلوں تک منتقل کر دوں۔ 7 دن اور راتوں میں اسے لکھا۔ شہید ثانی نے اس کی شرح کی۔ آج ہمارے مدارس میں ایک بچہ روزانہ اگر 1 سبق پڑھے اس کتاب کا، 6 سال میں مکمل ہوتی ہے۔ وہ شہید اول لکھتے ہیں مکتب اہل بیت میں اسلام شرط صحت اعمال ہے۔ فرق ہے اہل سنت اور شیعوں میں۔ اہل سنت کہتے ہیں صرف مسلمانوں پہ نماز روزہ واجب ہے۔ اہل بیت کا مکتب کہتا ہے نہیں، جو بھی عاقل اور بالغ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ یہودی ہے، مکلف سارے ہیں۔ ہاں احکام الہی سب کے لیے ہیں، لیکن صحیح تب ہوگی نماز اور روزہ جب بجا لانے والا مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، واجب اس پر بھی ہے۔ مکتب اہل بیت یہ کہتے حضرت عباس علمدار کی کہانی سمجھ آئے یا نہ آئے، اسے کربلا کی شام غریبہ سمجھ آئے کہ نہ آئے، بچہ ہے نا، کہانی کے رنگ میں اسے سنایا کر۔ اللہ نے اس چھوٹے شہزادے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا تھا، ایک بیٹی عطا کی تھی۔ بیٹی کی عمر 4 سال تھی، بیٹے کی عمر 6 مہینے تھی۔ وہ جو 6 مہینے کا تھا نا، بہتے دریا کے کنارے 1 گھونٹ پانی مانگتا رہا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو 4 سال کی بچی تھی نا، عمر اس کی تھوڑی تھی، عمر اس کی 4 سال تھی۔ مصائب وہ سارے برداشت کیے جو جناب زینب کبریٰ نے برداشت کیے۔ بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ اس مقدس امانت کو منتقل کیا کر، ہاں پڑھا کر نماز۔ مشکل ترین وقت میں بھی تیرے اور میرے امام سید سجاد فرماتے ہیں، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، مشکل ترین سفروں میں بھی ہاں ہماری ماں بہنوں کی نماز تہجد بھی قضا نہیں۔ جہاں پانی ملتا وضو کر کے نماز پڑھتی، اور جہاں پانی نہ ملتا زینب کبریٰ کو تیمم کر کے نماز پڑھتی۔ علی کی بیٹی، کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ بس ایک روایت ملتی ہے، عزادار و شام کا زندان تھا، اور میرے بیمار امام نے ایک مرتبہ دیکھا میری پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ پوچھ
پوچھتے ہیں او پپھی اماں تو شریعت کے مسئلوں سے واقف ہے، بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہتی ہے میرے لال نہ خود رو نہ مجھے رلا، کافی دن ہو گئے مسلمانوں کے پاس سے جو کھانا آتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے، تیری پپھی نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا، بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اب بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی۔ زینب اٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کر اپنے خالق کا سجدہ دے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔